بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عمران خان صاحب جو کہ آج کل ڈیالہ جیل میں ہیں، ان کی طرف سے ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ، ایک بہت بڑا ان کی طرف سے ایک فیصلہ فوج کے متعلق، وہ اس فیصلے سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. اور اس سلسلے میں سب سے پہلے دو بریف، میرا خیال ہے کوئی 20 سیکنڈ کی کچھ دو ویڈیو کلپس ہیں، یہ پہلے دیکھ لیں تو اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. میری فوج ہے. کیا بولا خان نے؟ یہ فوج، یہ فوج، یہ فوج، یہ شہداء، یہ شہداء، یہ فوج. تو سن لو یہ پی ٹی آئی کے جلسے میں فوج زندہ باد، فوج شہداء. جو ہمیں ملک دشمن سمجھتے ہیں وہ سن لے. اچھا، یہ دو ویڈیو کلپس جو ہیں یہ حال ہی میں جو کے پی کے میں ان کے جلسے ہوئے پی ٹی آئی کے، اور آپ کو پتہ ہے ادروائز تو ان کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، ایون وہ کارنر میٹنگز نہیں کر پاتے. تو یہ جو جلسے ہوئے تو ان میں آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کے نعرے لگ رہے ہیں. پاک فوج زندہ باد، شہداء پاک فوج زندہ باد، اور عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد. اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہے، اور نعرے کیا، اور یہ پھر اس لحاظ سے یہ نعرے یہ دو ڈفرینٹ اوکیزنز ہیں، دو ڈفرینٹ جگہ پہ یہ جو بھی جلسے یا ریلیز ہوئیں تو وہاں پہ یہ نعرے لگ رہے. تو اس بارے میں میری بات ہوئی جو پی ٹی آئی کے نیولی اپوائنٹڈ سینئر وائس پریزیڈنٹ شیر افضل خان مروت صاحب سے بات ہوئی. تو مروت صاحب نے مجھے بتایا کہ عمران خان صاحب کی ان کو عمران خان صاحب نے ان کو ہدایت دی ہے، ان کو ڈائریکشن دی ہے کہ جی یہ جو تاثر ہے جو فوج اور پی ٹی آئی کے یہ آمنے سامنے ہے، یا عمران خان اور فوج آمنے سامنے ہے، اس تاثر کو ہر حال میں زائل کیا جانا چاہیے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے. اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی شخص پارٹی کے بے شک اندر ہو، بے شک پارٹی کے وہ سوشل میڈیا ٹیم سے اس کا تعلق ہو، یا وہ لوگ جو ویسے تو اپیرنٹلی انڈیپینڈنٹ ہیں یا وی لاگرز ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے ہمدرد جانے جاتے ہیں، یا پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کو شوق سے سنتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہے اور عمران خان صاحب کی سپورٹ میں کی جا رہی ہے. وہ لوگ بھی اگر فوج کے اگینسٹ کوئی بات کرتے ہیں، فوج کو ملائن کرتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے فوج کو بدنام یا فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا کہ ایسے تمام لوگوں کو کنڈیم بھی کیا جائے، اور ایسے تمام لوگوں سے اپنے آپ کو ڈسٹنس بھی کیا جائے پارٹی کو، بیکاز یہ تاثر ہر حال میں ختم کرنا ہے کہ جی جو فوج ہے، جو پاکستان کی جو فوج ہے، اس کی لڑائی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، یا پاکستان کی فوج اور پی ٹی آئی ان کی آپس میں یہ لڑائی ہے. اب ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی پالیسی شفٹ ہے، اور اس کے اوپر ابھی اور بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا. جو تفصیل مجھے بتائی انہوں نے، میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا جو مروت صاحب نے بتائی. تو اصل بات یہ ہے کہ جو پچھلے 1-1.5 سال سے جس قسم کی پہلے ایک پالیسی بنائی گئی، جو عمران خان صاحب کی ایک کنفرنٹیشن ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو کہ فوج کے ساتھ کنفرنٹیشن میں بدل گئی، اور پھر مئی 9 ہوا، اس میں پھر یہ جو میر جعفر، میر صادق جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے، اور ہر قسم کی بات کی گئی، نام لے کے. جو لاسٹ اسٹیبلشمنٹ تھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے انڈر اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کو بھی ٹیک آن کیا. پھر ابھی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے انڈر، ان کو بھی ٹیک آن کیا. سب کچھ آپ کو پتہ ہے سارا، اور اسی لحاظ سے مئی 9 کا انسیڈنٹ ہوا، اور جس طریقے کے ساتھ مئی 9 کا انسیڈنٹ ہوا کہ جی لوگوں نے ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، مختلف شہروں میں ملٹری کی انسٹالیشنز کے اوپر، ملٹری کی بلڈنگز کے اوپر اٹیکس کیے گئے. اور اس کے بعد ظاہر حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے پی ٹی آئی کے لیے، بیکاز جو کچھ پاکستان نے دیکھا یا جس طریقے سے یہ اٹیکس کیے گئے، اس کی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا، اس کی کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی. اور اس لحاظ سے
آپ کو پتا ہے میں فرام ڈے ون یہ کہتا رہا کہ جی عمران خان صاحب کو اس قسم کی جو پالیسی ہے یا اس قسم کا جو بیانیہ ہے یہ عمران خان صاحب کو نقصان پہنچائے گا، یہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کی فوج کے لیے ظاہر ہے بہت ہی خطرناک ہے، پاکستان کے لیے خطرناک ہے کہ اگر ایک پاکستان کی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی اور اس کے پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اور اس کے فالوورز اگر اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں اپنی، یا اس قسم کی سوچ رکھنا شروع کر دیں اپنی فوج کے بارے میں، تو یہ بہت ہی مطلب ہے کہ خطرناک چیز ہوتی ہے. اور میں اسی لیے بار بار کہتا رہا، سمجھاتا رہا کہ جی یہ اپنے ویلاگس کے ذریعے، اپنے رائٹنگس کے ذریعے، اپنے کالمس کے ذریعے کہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو اپنی اس پالیسی کو سیریس سے ریویو کرنا چاہیے. پھر مئی 9 کا انسیڈنٹ ہوا. مئی 9 کے انسیڈنٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ میں نے بارہا کہا کہ اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کی خاص طور کے اوپر پولیٹیکل لیڈرز بھی ہے، بہت سے لوگوں نے بڑی خطرناک باتیں کی فوج کے متعلق، فوج کے ٹاپ کمانڈرز کے بارے میں کرتے رہے، اور پھر لیکن سوشل میڈیا میں جس قسم کا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں جس قسم کا طوفان بدتمیزی اور جس طرح سے کیمپینز چلائی جاتی تھیں فوج کے اگینسٹ، فوج اور ایون شہداء کے اگینسٹ چلائی جاتی تھیں، تو اس سلسلے میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اس چیز کو اسٹرانگلی کنڈیم کرنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو ڈسٹنس کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اور کہنا چاہیے پبلکلی کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. بیکاز اگر خاموشی ہے اور ظاہر ہے اور ساری کے سارے ان کی جو سوچ ہے، پھر اسی لحاظ سے اگر آپ خاموش ہیں تو آپ کے لوگ اور اس قسم کے پروپیگنڈے سے انفلوئنس ہوتے ہیں، اور پھر وہی والی بات کہ جی فوج اور جو عوام ہے یا فوج اور پی ٹی آئی کے فالوورز ان کے درمیان ایک ڈسٹنس اور گیپ مطلب ہے کہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے حق میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ اس ملک کے حق میں ہو سکتا ہے. تو الٹیمیٹلی لگتا ہے ایسے ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ جی ایسے تمام عناصر کی کنڈمنیشن ہونی چاہیے، ایسے تمام عناصر سے اپنے آپ کو دور کیا جائے. سوشل میڈیا میں جو بھی لوگ ہیں ان کو اگر کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے تو اس کو ڈس ایسوسیٹ کیا جائے پارٹی سے، اور کیونکہ ایسی کسی بھی ایفرٹ کو اب یہ ہے کہ جی یہ بقول مروہ صاحب کے کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک چیز نہیں ہو سکتی کہ فوج اور عمران خان، فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی یہ اس قسم کا ماحول ہو، نفرت کا ماحول ہو یا جنگ کا ماحول ہو یا اس قسم کا. اچھا، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے، اب میں تھوڑا سا بتا دوں کہ انہوں نے کیا کچھ کہا. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ پارٹی میں اور سوشل میڈیا پر موجود افراد کی ایسے افراد کے ساتھ لا تعلقی اختیار کی جائے جو پاک فوج کو ہدف بنا رہے ہیں، اس سے بدنام کر رہے ہیں یا پھر پاک فوج کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. مروہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے انہیں کہا ہے کہ یہ تاثر دور کیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے. عمران خان نے ہمیشہ سے ہی اس بات پر یقین رکھا ہے کہ فوج ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے اہم ترین ہے. یہ مروہ صاحب نے عمران خان صاحب کو کوٹ کیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ملک اور قوم کے لیے قربانیاں دینے والی مسلح افواج کے شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے، اور یہ بات اپنے جلسوں میں بھی کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان شہید نوجوان افسران اور فوجیوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، اور انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ پی ٹی آئی ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی رہے گی. مروہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ شہداء جو ہیں وہ قوم کا فخر ہیں. یہ بھی عمران خان صاحب نے ابھی یعنی کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے یہ جو سارا کچھ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جس ڈائریکشن کی بنا کے اوپر جو میں نے ویڈیو کلپس دکھائے کہ اب اس قسم کے نعرے لگ رہے ہیں اور اب لگا کریں گے. مروہ صاحب کے بقول اب جو پی ٹی آئی کے اگر جلسے جب بھی ہوتے ہیں تو وہاں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگیں گے، وہاں پہ جیسے کہ لگائے گئے وہاں پہ پاک فوج کے شہداء زندہ باد کے نعرے لگائے جائیں گے. اچھا، اب شیر افضل خان مروہ صاحب کی جو ایک تو آپ کو پتا ہے کہ وہ وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب کے، اور پھر ان کی جو امپورٹنس یہ ہے مروہ صاحب کی کہ ایز اگینسٹ جو دوسرے لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے. اب آپ دیکھیں کہ کہیں بھی کوئی جلسہ جلوس یا ریلی نہیں کر سکا پاکستان بھر میں، اور وہی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ظاہر ہے سختیاں ہیں بہت زیادہ پی ٹی آئی کے لیے، وہ کارنر میٹنگز نہیں کر پاتے. لیکن مروہ صاحب نے کچھ بڑے اجتماعات
ریلیز کی ہیں KPK کے اندر، اور اس میں ان ریلیز میں پھر یہ جو آپ کو جو نعرے میں سنوا رہا ہوں یہ انہی کی ان ریلیز میں جن کو یہ لیڈ کرتے رہے، جہاں پہ مروت صاحب جہاں پہ شامل رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ نعرے مطلب ہے کہ لگاتے رہے، یہ نعرے لگتے رہے۔ اب یہ ہے کہ جی امید کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب، کیونکہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پالیسی کس وقت کون سی پالیسی کیسے چینج ہو جائے، لیکن میرا خیال ہے اور میں ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو 1-1.5 سال جو کچھ کیا، جو بہت کچھ لوگ ان کو سمجھاتے رہے، بعد میں بہت سے ان کے پارٹی لیڈر جنہوں نے چھوڑا انہوں نے کہا کہ ہم سمجھاتے رہے عمران خان صاحب کو کہ جی آپ فوج سے نہیں لڑ سکتے، آپ فوج سے مت لڑیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ٹکر مت لیں، اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ لیکن اس کے بعد خیر ظاہر ہے May 9 ہو گیا، وہ کتنا بڑا مطلب ہے کہ ظاہر ہے جو بھی اس کے کتنا بڑا ڈیمیج تھا، کتنا بڑا حملہ اگر وہ پاکستان کے لیے تھا، پاکستان کی فوج کے لیے تھا، تو وہ بہت بڑا ڈیمیجنگ ایک ایکٹ تھا PTI کے اپنے لیے بھی بہت بڑا وہ ایکٹ تھا۔ تو اب یہ ہے کہ اب یہ پالیسی چینج ہوئی، اور ایک ایسے وقت میں لیکن ہوئی کہ جب مجھے نہیں پتا کہ اب یہ آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں کہ نہیں، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ الیکشنز میں ایک بہتر سپیس مل جائے PTI کو الیکشن لڑنے کے لیے۔ عمران خان صاحب تو ڈسکوالیفیکیشن ہے، وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں، ان کو تو پتہ ہے، اور ان کی ہمشیرہ بھی آج بھی کہہ رہی تھیں جیل میں جب ان سے ملنے گئیں تو علیمہ خان صاحبہ کہ جی عمران خان صاحب کو جیل میں ہی رکھا جائے گا، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، تو کسی ایک کیس میں کسی دوسرے کیس میں، سو ان کی کنوکشن بھی آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ہے، اور دوسرے بھی کچھ کیسز اب بڑے تیزی سے میچور ہوں گے، ایک سائفر کا کیس، اور پھر ایک یہ جو اب تو نیا جو عدت کا جو کیس خاور مانیکا نے جو فائل کیا اس کا، وہ بھی ظاہر ہے اس میں 2 گواہان کے آج امپورٹنٹ گواہان جو ہیں ان کے آج وٹنسز کے اسٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو سارے کا سارا اس وقت ہے، تو کیا عمران خان صاحب لیٹ ہوئے یا نہیں لیٹ ہوئے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا الیکشنز کے اوپر، لیکن یہ وہ چیز ہے جو کہ عمران خان صاحب کو اور PTI کی لیڈرشپ کو کنسسٹنٹلی کرنی پڑے گی، بیکاز فوج سے لڑ کے آپ سیاست نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان بیکاز دیکھیں ویسے تو چلیں یہ ہے کہ جی اگر آپ کے سولین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں اس حد تک تو چلیں ایک تو پرنسپلز کچھ کی بات ہوتی ہے، لیکن جس قسم کی چیزیں ہم نے دیکھی پچھلے 1-1.5 سال میں، اگر اس قسم کا ماحول کوئی پولیٹیکل پارٹی بناتی ہے، اور میں بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ PTI الیکشن جیتتی ہے اور جس قسم کا ان کا ایک ماحول، وہی والی بات، جس قسم کے نعرے لگتے رہے، جس قسم کی باتیں پچھلے 1-1.5 سال میں، اور May 9 کا حوالہ دے کے جب میں یہ کہتا ہوں ان ایونٹس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، تو اگر اس ماحول میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر PTI الیکشن جیتتی ہے تو پھر کس قسم کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ ایک کنفرنٹیشن آپ کو فوری طور کے اوپر نظر آئے گی، اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، جو کہ بیک گراؤنڈ اور اس بیانیے کی وجہ سے، جس بیانیے کو میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 1-1.5 سال کا جو بیانیہ تھا وہ بہت ہی مس کیلکولیٹڈ غلط قسم کا بیانیہ تھا عمران خان صاحب کا اور PTI کا، اور جس کی وجہ سے ان کو ظاہر ہے اب پرائس پے کرنی پڑ رہی ہے۔ بے شک ان کی پاپولیرٹی ہے جتنی بھی اور یہ چیز ہے جس کا میرا خیال ہے کہ ان کو ایک احساس شاید ہوا ہے، اور اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی یہ پالیسی ایسی چلتی ہے کہ کہیں پھر ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی پالیسی میں ڈیویشن آ کے پھر کہیں ان کو کہیں غصہ کسی بات کے اوپر آ جائے اور پھر وہیں پہ اسی ڈگر کے اوپر چل پڑیں، جو کہ مجھے ویسے لگتا نہیں ہے کہ چونکہ جو سبق ہے نا جو May 9 کا، اور جس قسم کا سبق PTI کو مل رہا ہے یا جو عمران خان صاحب کو مل رہا ہے، میرا خیال ہے ذرا سی بھی کوئی سمجھ رکھنے والا شخص ہو تو اس کے لیے یہ جو اس قسم کے جو حالات ہوتے ہیں وہ سبق سکھانے کے لیے کافی ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔